ایک ایک منٹ قیمتی ہے بیٹا پڑھنے کا، پڑھو، اور آپ خود اپنا ٹائم لاس نہیں کریں۔ صبح سے لے کے شام تک اللہ نے جو ایک سسٹم دیا ہے، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، اتنی زبردست ٹائمنگ ہے کہ آپ جتنا غور کریں گے حیرت رہے۔ رات سونے کے لیے 8 گھنٹے کی گہری نیند تندرست رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ جو اٹیک وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے، ساری دنیا رات کو سوتی ہے، ہم لوگ ساری رات کو جاگتے ہیں۔ 5 سے لے کے 8 گھنٹے کی گہری نیند ہارٹ کے لیے، کڈنی کے لیے، برین کے لیے، لنگس کے لیے بہت ضروری ہے، مگر ہم لوگ اس سسٹم کے خلاف کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر بھاگتے ہیں۔ تو ذکر رسول کی برکت ہے کہ فوری نہیں ہوتا ہے، ایک لمبے انترال کے بعد ہوتا ہے۔ 20 سال سے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، 35 تقریب پر مہینے میں کر رہا ہوں۔ یہ بتائیں کہ بندہ 20 سال سے 5 گھنٹے ٹھیک سے سوئے گا نہیں، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے آپ کو بڑا اچھا موقع دیا ہے کہ آپ کھیتی کرتے ہیں اور رات بھر 10 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں۔ آپ اس حالت کی قدر کیجیے۔ آپ عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، چونکہ وہ وقت ہے سونے کا۔ تہجد پڑھیں، ثواب ہے، نہیں پڑھیں کوئی فرض نہیں ہے۔ قیامت کے دن تہجد کا سوال نہیں ہوگا، قیامت کے دن یہ سوال نہ ہوگا کہ تم نے تہجد کیوں نہیں پڑھی۔ فجر کے بعد اشراق پڑھ کے جو مسجد سے نکلتا ہے، ایک حج ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ سوال قیامت کے دن نہیں ہوگا، چونکہ یہ فرض نہیں ہے۔ فرض ہے فجر کی 2 رکعت نماز، اس کا سوال ہوگا کہ تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی۔ آج کوئی نہیں ٹوکنے والا ہے، رات میں سوئیے 2 بجے، اٹھیے آپ 10 بجے، کوئی نہیں بولنے والا ہے۔ اپنے حساب سے بکواس کیجیے آپ، ارے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا، مولانا صاحب اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ تو پھر دنیا کے بارے میں آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہم آج کھیتی لگانے کے موسم میں گیہوں کی فصل نہیں بھی لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، مکئی نہیں بھی لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ 5 کنٹل مکئی میرے گھر میں دے دے گا، آم کا پیڑ نہیں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ 1000 کنٹل آم دے دے گا۔ ارے مولانا صاحب کیا تقریر کرتے ہیں، سمجھانے کا وقت نہیں ہے، یہ کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ اللہ چاہے گا تو آم دے دے گا، اللہ چاہے گا تو 1000 کنٹل گیہوں دے دے گا، مگر آپ خود عقلمند ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ دینے پر قادر ہے، مگر اللہ کا سسٹم یہ نہیں ہے۔ اللہ کا سسٹم ہے کہ جیسی فصل، جیسی محنت، جیسا بیج ویسی فصل، جیسا درخت ویسا پھل۔ کھیت میں رگڑ کے محنت کریں گے تب اللہ تعالیٰ فصلیں دے گا، نہیں کھیتی لگائیں گے تو کھیتی اپج کو گھر چل کے نہیں آئے گی۔ یہ آپ کا وشواس ہے کہ اللہ دینے والا ہے، اور ہم کو 1 دانہ گیہوں کا ڈالنا ہوگا تب 100 دانہ اللہ دے گا، لیکن ایک ہی دینا ہوگا، ہل چلانا ہوگا، اس میں دانہ ڈالنا ہوگا، وقت پہ کھاد دینا ہوگا، پانی دینا ہوگا۔ تو دنیا کے بارے میں اتنا عقلمند ہے کہ بغیر دانہ ڈالے ہوئے 1000 دانہ نہیں ملے گا۔ تو جنت کے بارے میں کس نے آپ کو بتا دیا کہ بغیر نماز پڑھے جنت مل جائے گی، بغیر روزہ رکھے جنت مل جائے گی، بغیر حج کے جنت مل جائے گی؟ جب دنیا میں بغیر دانہ ڈالے ہوئے دانہ نہیں ملتا ہے، اس کو گرہ باندھ کے رکھنا ہے، روزی دینے والا اللہ ہے مگر دانہ ڈالنا ہوگا، اسی طرح جنت دینے والا اللہ ہے مگر 5 وقت مسجد جانا ہوگا۔ اس کو گرہ باندھ کے رکھنا ہے۔ دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی یہی فارمولا ہے۔ یہاں جو بندہ 2 بجے سوئے گا، 10 بجے اٹھے گا، نہ وہ IAS آفیسر بن پائے گا، نہ ڈاکٹر بن پائے گا، نہ ایک اچھا کامیاب کاشتکار بن پائے گا، جو سونا ہے۔ یہی فارمولا جنت کے بارے میں بھی ہے۔ جو فجر چھوڑے گا، ظہر چھوڑے گا، عصر چھوڑے گا، مغرب چھوڑے گا، کود کے جنت نہیں جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے برابر بھی یہاں جو کچھ کریں گے اچھائی وہاں دیکھیں گے، نگاہوں کے سامنے رجسٹر ہے، اور رائی کے برابر برائی یہاں کرے 5 اسٹار ہوٹل میں، کھیت میں، مکئی کے کھیت میں،
بانس کی باڑی میں کہیں بھی کریں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ زمین سی سی کیمرہ کی طرح آپ کی ساری ایکٹیویٹیز گتیویدھی کو نوٹ کر رہی ہے، اور یہ ہاتھ، یہ منہ، یہ آنکھ، یہ زبان، یہ پیٹ، یہ شرمگاہ، یہ سارے پارٹس آپ کی حرکتوں کو نقل کر رہے ہیں، کوٹ کر کر۔ اور قیامت کے دن زبان کو سیل کر دے گا اللہ، ہاتھ بولے گا کیا کام کیا گیا، یا پاؤں بولیں گے کس راستے میں اس کو لے جایا گیا، یا پیٹ بولے گا اس میں کیا ڈالا گیا، یہ آنکھ بولے گی اس آنکھ سے ماں کا چہرہ دیکھا گیا یا کسی اجنبی عورت کو دیکھ کے مزہ لیا گیا، یہ کان بولے گا اس میں وائر ٹھوس کے گانا سنا گیا یا تلاوت سن گئی یا تقریر سنی گئی۔ آپ زبان کھلی نہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، ہم نے یہ نہیں بولا ہے، وہاں تو زبان کو ہی سیل کر دیا ہے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، سورہ یاسین شریف میں ہے کہ آج ہم ان کے منہ کو سیل کر دیں گے، مہر ہے، ان کے ہاتھ مجھ سے بات کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اس کو کہاں چلایا گیا، جلسہ کی طرف، مدرسہ کی طرف، مسجد کی طرف، نیک محفل کی طرف یا قوالی کی طرف، گانا بجانے کی طرف، سنیما ہال کی طرف، جوا سجدہ کی منڈی کی طرف، کہاں چلایا گیا؟ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو منہ پہ مہر ہے، یا پاؤں بولے گا کہاں لے جایا گیا۔ اب ذرا غور سے سنیں، حضور نے اس وقت کی پابندی کے تعلق سے کیا کہا۔ آج کی بات ہے، میں دو چار دانشور کا نام لیا، آپ لوگ سنتے ہوں گے لوگوں کو، شیو کھیڑا جیسا دانشور۔ بہت دن پہلے پنڈت جواہر لال نہرو جو بھارت کے پہلے پردھان منتری ہیں، اس نے بھی کہا تھا ٹائم از منی، وقت کی قدر کیجیے، وقت ہیرے جواہرات سے بڑھ کر قیمتی، جو وقت کو قیمتی سمجھے گا وہی دنیا والا اس کو قیمتی سمجھے گا۔ صرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 گھنٹے سوتے تھے، صرف 2 گھنٹے۔ یہ جو ہے کہ 8 گھنٹہ سونا چاہیے، وہ اس کے لیے ہے جو 3 ٹائم کھانا کھاتا ہے۔ شادی میں گیا تو کھا لیا، بریانی کھا لیا، چاؤمین کھا لیا، بسکٹ کھا لیا، بھجیا کھا لیا، رسگلہ کھا لیا، سموسا کھا لیا، لٹی کھا لیا۔ کھانا یہ نہیں ہے، کھانا مومن کا کھانا 2 ٹائم ہے، صبح اور شام، بس۔ صدیق 1 ٹائم کھاتے ہیں، مومن 2 وقت کھاتے ہیں، اور 3 ٹائم کھانا حکیموں اور بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ حیوانوں کا طریقہ ہے۔ تو ہم لوگ حیوان ہیں، 3 ٹائم بھی نہیں کھاتے، ہم لوگ 6 7 8 10 ٹائم کھا لیتے ہیں۔ دعوت میں گئے تو 1 1 kg گوشت دبا لیتے ہیں۔ آج مجھ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ گوشت نام کی کوئی چیز کو میں نہیں ڈالا، 30 دن گوشت کھانے والا۔ ظاہر سی بات ہے، آج آپ کے مہمان ہوا تو آپ کیا کھلائیں گے، کل میں بمبئی کا مہمان ہوا تو کیا کھلائیں گے، 30 دن تینوں ٹائم گوشت کھانے والا۔ آج ڈاکٹر نے کہا ہے کہ چکن بھی نہیں کھانا ہے، نہ بڑا، نہ منجلا، نہ چھوٹا، نہ چکن، نہ دیسی چکن، کچھ گوشت کو ڈالنا نہیں ہے۔ آج اس حالت میں ہوں، گوشت کو ڈالنا نہیں ہے۔ لیکن آپ کرتے کیا ہیں، کہیں گئے بس آدھا کلو دبا دیا، ایک لمٹ سے کھائیں، 2 روٹی کھائیں زندگی بھر کھاتے ہیں، 2 روٹی کھائیں ساری زندگی کھائیں۔ تو جو زیادہ کھائے گا اس سے زیادہ پانی پینا پڑے گا پچانے کے لیے، اور جو زیادہ پانی پیے گا وہ زیادہ سوئے گا۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 گھنٹے سوتے تھے۔ سرکار غوث اعظم 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ گئے، 1 منٹ کے لیے آپ نے پیٹھ زمین پہ دے کے رات بھر میں سویا نہیں۔ آخر کیسے زندہ رہتا، کوئی بیماری نہیں، 91 سال کی عمر غوث پاک کی۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی عمر 91 سال کی، سرکار غریب نواز کی عمر 97 سال کی ہوئی۔ ذرا غور کرنا ہوگا، ایسا نہیں بس نعت سنے بھاگ گئے، نعت سنے بھاگ گئے، ذرا یہ سب سنیے، زندگی کی قدر کیجیے اور غور سے سن کے اپنی زندگی میں اس کو پریکٹیکل میں لائیے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر میں آدھی روٹی کھا لیا، جو آدھی روٹی کھائیں گے وہ دن میں 1 گھنٹہ سو لیں گے کافی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک چھوٹی سی پیالے میں شوربہ اور 1 روٹی کھاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو 1 روٹی کھائیں گے وہ 1 گھنٹہ سونا کافی۔
یہ 8 گھنٹے کی نیند اس کو لینی پڑے گی جو ناشتے میں 5 روٹی دبا دیا، جو دوپہر میں 2-3 پلیٹ چاول دبا دیا، رات میں 3 پلیٹ چاول۔ فارمولہ ہے کہ ناشتہ کرو بادشاہوں کی طرح، دوپہر میں کھاؤ وزیروں شہزادوں کی طرح، رات میں کھاؤ فقیروں کی طرح۔ لوگ اپنے اپنے حساب سے فارمولہ سیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ سیٹ فارمولہ سیٹ نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں جب دوسرے کسی آپ کے سے محبت کرنے والے نے جب ایک حکیم تحفے میں بھیجا اور 2 چیز اور تحفے میں بھیجا، تو آپ نے ڈاکٹر کو یہ کہہ کے لوٹا دیا کہ مدینے میں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سارے لوگ صحت مند رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ حکیم نے خوش ہو کے حضور اور حضور کے صحابہ کے علاج کرانے کے لیے زبردست ڈاکٹر کو بھیجا تھا۔ آپ سے میں خوش ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، میری طرف سے اس گفٹ کو آپ قبول فرما لیں۔ تو حضور نے دوسرے تحفے قبول فرمائے، ڈاکٹر کو یہ کہہ کے لوٹا دیا کہ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، مدینے کے لوگ بیمار کم پڑتے ہیں۔ کہا اس کا راز کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا چونکہ مدینے کے لوگ خوب بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں، ایسے نہیں کہ بلا وجہ بھوک نہیں ہے پھر بھی کھا رہے ہیں، نہیں، خوب بھوک لگتی ہے تب مدینے کے لوگ کھاتے ہیں، اور ابھی بھوک رہتی ہے کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک زبردست فارمولہ ہے، جب بھوک شدت کی لگے تب کھائیں، اور ابھی بھوک باقی رہے کہ 2-3 روٹی اور اندر جا سکتی ہے اس وقت کھانا چھوڑ دیں۔ فرانس کے ایک زبردست ڈاکٹر نے کہا تھا، ہزاروں فارمولے ایک طرف، اسلام کے پیغمبر نے یہ جو کہا کہ بھوک لگے تو کھاؤ، ابھی بھوک رہے کھانا چھوڑ دو، کہا یہ کروڑوں فارمولہ ہے۔ اس سائنٹیفک ورلڈ میں صحت مند رہنے کا زبردست نسخہ ہے۔ بیماریاں آج صرف زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ بھوکا مرنے والا کوئی نہیں ملتا، کھا کھا کے مرنے والا ہر سماج میں ہر گھر میں مل رہا ہے۔ سب کچھ کھائے جا رہے ہیں، کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، شوگر بڑھ رہا ہے، بی پی بڑھ گئی ہے، صاحب اس کے باوجود بھی کھائے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر بولا گوشت مت کھاؤ، مگر کیا کریں ڈاکٹر، بولنا کام ہے، ہمارا کام ہے کھانا، سامنے آ گیا لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے شوگر والی چائے مت پیجیے، دودھ والی چائے زہر ہے، کپڑے میں اگر دودھ والی چائے گرا دیں تو دانت چھوٹتا نہیں، وہ بالکل روزانہ 3-4-5 پیالی جو اندر میں ڈالیں گے، اس میدے کا کیا حال ہوگا۔ ارے ڈاکٹر بولتا رہتا اپنا کام کرو۔ سگریٹ زہر ہے، کینسر ہوتا ہے، ارے ڈاکٹر خود پیتا ہے سگریٹ، وہ بولتا رہتا ہے چلو سب کچھ نہیں ہوتا پیو۔ جھونک میں بندہ بول دیتا ہے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب بات ہوتا ہے تب وہ روتا ہے۔ ایک بہت بڑے اناؤنسر ہیں حلیم حاضر کلکتہ کے، ان کو وہ کھانے کھاتے تھے سو جاتا تھا، جب کینسر ہوا پورا یہ پارٹ کاٹ دیا گیا ہے، اگر آپ دیکھے ہوں گے کہ جلسے میں وہ ہم سے بتائے آپریشن کے بعد کہ حضرت جب مجھ کو اسٹریچر پہ لیٹا کے اوٹی آپریشن تھیٹر لوگ لے جانے لگے، صرف ایک بات یاد آتی تھی، کاش حضور کی سنت پہ عمل کیے ہوتے کہ رات میں مسواک کر کے سویا کرو، اگر اس سنت پر میں عمل کیا ہوتا تو یہ دن مجھ کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ صبح سویرے برش کریں یا نہ کریں، لیکن رات کو سوتے وقت کمپلسری برش کریں، چونکہ رات میں 8 گھنٹے سونا، اگر یہاں کوئی چیز اٹکی رہی تو رات بھر آپ کے منہ کو سڑا دے گی، اس لیے سونے سے پہلے مسواک کرنا حضور کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام ہمیشہ سونے سے پہلے مسواک کرتے تھے، اور حضور نے کہا کہ لولا اشق علی امتی، اگر میری امت پر یہ بھاری نہیں ہوتا تو ہر نماز سے پہلے وضو اور ہر وضو میں مسواک کو لازم قرار دیتے تھے، یعنی ہر وضو میں مسواک کو کمپلسری قرار دے دیتا تھا اگر میری امت پر یہ بات بھاری نہ ہوتی۔ اس کا مطلب واجب نہیں ہے، مگر حضور کے فرمان کا تیور بتا رہا ہے کہ مسواک کی اہمیت کتنی ہے۔ جب دانت سڑ جاتا ہے، جب دانت اکھاڑتا ہے بندہ ڈاکٹر کے پاس لے جا کے، چھید ہو جاتا ہے، ہول ہو جاتا ہے، رات میں نیند نہیں آتی ہے، دوڑتا ہے، تب وہ مسواک اور پیسٹ اور برش لے کے دوڑتا ہے۔ لیکن یہ کام اگر شروع سے بندہ کرتا ہوا ہے یہ دن دیکھنے کو نہیں ملے گا۔
اب ذرا غور سے سنیے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اغتنم